یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اپنے سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہیں ریولیشن کی، اس کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کلام میں بہت ساری آخری وقتوں کے بارے میں جو خداوند نے ہمیں آگاہ کی ہے، جو چیزیں آنے والی ہیں اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ بے شک جو بھی چیزیں آئیں گی وہ انڈیڈ خوف دیتی ہیں، لیکن کلام ساتھ ہمیں یہ بھی ری ایشور کرتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ اپنی آنکھیں ہمیں یسوع پہ لگا کے رکھنی ہیں، ورنہ اگر ہم لہروں پہ لگا کے رکھیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ آئے میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے قدموں میں آ سکے۔ اے خداوند، آج کی میٹنگ کو، اس قیمتی لمحے کو تیرے خون میں سونپ دیتے ہیں۔ اے خداوند، ہم اپنے آپ کو تیرے خون میں سونپ دیتے ہیں تاکہ ہم تیرے تخت کے سامنے جو سب آئے ہیں خداوند، جب تو ہم پہ نگاہ کرے تو ہم نہیں، ہمارے گناہ نہیں، ہماری انسانیت نہیں، بلکہ یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح نے جو رائٹ ہمیں دی ہے کہ تجھے باپ کہہ سکیں، تیرے حضور آ سکیں، اے باپ، وہ نظر آیا ہے خداوند۔ ساری میٹنگ کا کنٹرول پاک روح تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ گلا بند میرا اے خداوند، کیا بولنا چاہیے اے خداوند، کس طور پہ سوچنا چاہیے اے خداوند، ہم سب کا ذمہ لے، جو سن رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، اور تیرا پاک نام عزت و جلال پائے۔ یسوع کے نام میں مانگ کر پائے، آمین۔ تھوڑی دیر ہم سب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کریں کہ کیسے آندھیاں آتی ہیں، کیسے مارنے والا تو آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے ہم پہ چڑھائی کرنے کی، لیکن خداوند کی اچھائی پہ اپنی نظروں کو لگائیں، جو وہ جیسے داؤد کہتا ہے کہ خداوند تو میرا محکم قلعہ ہے، بے شک میرے خلاف دشمن آئیں، بے شک وہ تلواریں بھالے اٹھا کے لے آئیں میرے خلاف، لیکن وہ تیرے پہ غالب نہیں آ سکتے، اور میں تیرے میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ آندھیاں بن کے آئے زندگی کے فکر، آندھیاں بن کے آئے زندگی کے فکر، کون ہے تیرا رچنے والا، ہے بھروسہ تیرا کدھر، کون ہے تیرا رچنے والا، ہے بھروسہ تیرا کدھر، گن گن کے ستوتی کرو بے شمار اس کے دانوں کے لیے، اب تک اس نے سنبھالا ہمیں اپنی باہوں میں لیے ہوئے، اب تک اس نے سنبھالا ہمیں اپنی باہوں میں لیے ہوئے۔ خداوند کی اچھائی دیکھیں کہ وہ ہمیں اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ اکثر ہم انسان ہوتے ہوئے اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دل کے گہرے گہرے راز ان کے ساتھ کھولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسٹیڈ انسان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں تجھے بات بتا رہا ہوں، یہ بات بتا رہی ہوں، تو نے آگے کسی کو نہیں بتانی، لیکن اگلے منٹ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اور ہرٹ دے دیتے ہیں، وہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں، بات ایسی کھول دیتے ہیں کہ جو آپ نے ایک راز رکھنا چاہا تھا کہ ان میں آپ کو تھوڑا اپنا سکون حاصل ہو، لیکن وہ آپ کو اور ہرٹ دیتے ہیں۔ انسٹیڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خداوند کی حضوری میں جانا چاہیے، خداوند کو کہنا چاہیے، اے باپ، میں تیری گود میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تیری گود میں بیٹھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی باہوں میں لے لے، مجھے سکون دے۔ یہ آندھیاں، یہ فکریں جو ہیں اے باپ، لیکن میں اپنا سکون میں تیرے ساتھ میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تیرے شترو کا نشانہ
تجھ پر ہوگا نہ سفل تیرے شترو کا نشانہ، تجھ پر ہوگا نہ سفل آنکھوں کی پتلی جیسے وہ رکھے گا تجھے ہر پل، آنکھوں کی پتلی جیسے وہ رکھے گا تجھے ہر پل، گن گن کے ستوتی کرو۔ اتنے خداوند کی مہربانی ہے ہماری زندگی پہ، اتنے فضل ہیں کہ اگر ہم گننا شروع کریں تو جیسے خداوند نے ابراہیم کو نہیں کہا کہ اوپر دیکھ ستاروں کو، گن اگر تو انہیں گن سکتا ہے، اگر آپ گننا شروع کریں تو بہت فضل ہیں خداوند کی ہماری زندگیوں پہ۔ کتنی بار ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ خداوند کا پورا رائٹ ہوتا ہے ہمیں اسی وقت مار دینے کا، لیکن خداوند کا فضل ہوتا ہے ہمیں وہ چانس دیتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، واپس سے گناہ نہ کری، چل میری راہوں میں۔ لیکن گنے اپنی اچھائیوں کو، گنے خداوند کے فضلوں کو کہ اس نے کتنے فضل ہماری زندگیوں پہ کیے ہیں۔ مل کے اپنا اگلا گیت گائیں گے۔ تیرے آنکھوں کی پتلی ہوں، تیرے ہاتھوں سے بنا ہوں، تیرا روپ سا بنا ہوں، تیرے پیار کا صلہ ہوں، تیرے پنکھوں کے تلے ہوں، تیرے خیالوں میں ہوں، تجھ سے ہی میں جڑا ہوں، تجھ میں ہی میں زندہ ہوں، تجھ میں ہی زندہ ہوں، تجھ میں ہی زندہ ہوں۔ ذہن نصیب ہوں میں، پر امید ہوں میں، ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں۔ نصیب ہوں میں، پر امید ہوں میں، ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں۔ تیری بارگاہ میں بیت جائے ساری عمر، تیری بارگاہ میں بیت جائے ساری عمر، عبادت میں بن جاؤں یسوع نام لے کر، عبادت میں بن جاؤں یسوع نام لے
ذہن نصیب ہوں میں، پر امید ہوں میں، ہے قریب یسوع، خوش نصیب ہوں میں۔ اب مانگنا نہیں کچھ بھی ہے باقی، اب مانگنا نہیں کچھ بھی ہے باقی، تیری مہربانیاں مجھ پر ہے کافی، تیری مہربانیاں مجھ پر ہے کافی، تیری مہربانیاں مجھ پر ہے کافی، ذہن نصیب ہوں میں، پر امید ہوں میں، ہے قریب یسوع، خوش نصیب ہوں میں۔ تیرے آنکھوں کی پتلی ہوں، تیرے ہاتھوں سے بنا ہوں، تیرا روپ سا بنا ہوں، تیرے پیار کا سلا ہوں، تیرے پنکھوں کے تلے ہوں، تیرے خیالوں میں ہوں، تجھ سے ہی میں جڑا ہوں، تجھ میں ہی میں زندہ ہوں، تجھ میں ہی زندہ ہوں، تجھ میں ہی زندہ ہوں، ذہن نصیب ہوں میں، پر امید ہوں میں، ہے قریب یسوع، خوش نصیب ہوں میں۔ بہت پیارے الفاظ ہم نے گائے ہیں گیت میں کہ خداوند خوش نصیب ہوں میں، پورا امید ہوں، اور مسیحی ہوتے ہوئے یہ ایمان کے الفاظ ہیں جو ہمارے الفاظوں پہ ہونے چاہیے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم حالات کو دیکھ کے ہم اپنی بھی بولی ویسے کر لیتے ہیں، کوئی سمٹم ہماری زندگی میں آ گیا، کوئی بیماری ہماری زندگی میں آ گئی ہے تو ہم اسی کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر کسی نے ہمیں کسی طور پہ ریجیکشن دی ہو تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں میں تو ہوں ہی ایسا، ہوں ہی ایسی۔ لیکن کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے الفاظوں سے پوزیٹیو الفاظ بولو۔ ابو نے کل بہت ایک خوبصورت بات سکھائی کہ آپ ابراہیم کو دیکھیں، اس کا نام خداوند نے چینج کیا، خداوند نے اس کا نام جب رکھا ابراہیم کہ قوموں کا باپ، لیکن جب خداوند نے اس کا یہ نام رکھا اور سارا قوموں کی ماں، اس وقت ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی قوم نہیں تھی، لیکن خداوند نے ان کا جب نام چینج کیا، وہ ایک دوسرے کو وہ نام، انہوں نے ایک دوسرے کو وہ کہنا شروع کیا، تو اس سے پہلے کہ وہ قوموں کا باپ بنتا، قوموں کی ماں بنتی، وہ ایک دوسرے کو یہ جب بھی بلاتے تھے وہ یہ ایمان کے الفاظ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ قوموں کے باپ، قوموں کی ماں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی ریالٹی وہ بنے، آپ کی سوچوں کو اس طور پہ بننا ہے، آپ کے الفاظوں کو اس طور پہ بننا ہے۔ اور یہ آپ فلسفرز کو بھی اسٹڈی کریں تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی ریالٹی، وہ کہتے ہیں یور ریالٹی کیچز اپ ٹو یور تھاٹس اینڈ ورڈز۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی ریالٹی بنے، آپ کی سوچیں اور آپ کے الفاظ یسوع مسیح میں انہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں مل کے اپنا اگلا زبور گائیں گے، زبور 54۔
رب اپنے نادے واسطے میری جان بچائی، رب اپنے نادے واسطے میری جان بچائی، تویں اپنے زور دے نال ہن میرا ہو نیائی، تویں اپنے زور دے نال ہن میرا ہو نیائی، رب اپنے نادے واسطے میری جان بچائی۔ میری گل تے رکھ کان اپنا میریاں سن دعاواں، میری گل تے رکھ کان اپنا میریاں سن دعاواں، اوپرے دشمن زداں کر دے تینوں حال سناواں، اوپرے دشمن زداں کر دے تینوں حال سناواں۔ ظالم میری جان دے پیچھے پہندے پا کے گھیرا، ظالم میری جان دے پیچھے پہندے پا کے گھیرا، اپنی اکھیاں دے سامنے ڈر نہ رکھ دے تیرا، اپنی اکھیاں دے سامنے ڈر نہ رکھ دے تیرا، میرے ویریاں اوپر سٹے اونا دی بریائی، میرے ویریاں اوپر سٹے اونا دی بریائی، جروں مڈوں پوٹے گا او دسے گا سچائی، جروں مڈوں پوٹے گا او دسے گا سچائی، میں تے خوشیاں دی قربانی تیرے کول لے آواں، میں تے خوشیاں دی قربانی تیرے کول لے آواں، تیرے اچھے نام دی استت میں یہوہ گاواں، تیرے اچھے نام دی استت میں یہوہ گاواں۔ مینوں ساری تنگیاں تو تویں آپ چھڑایا، میرے ویریاں دا مینوں بھیڑا حال وکھایا، میرے ویریاں دا مینوں بھیڑا حال وکھایا، تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے، تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے، کھاتا رہوں پیتا رہوں، کھاتا رہوں پیتا رہوں، تیری ہی مہما گاتا رہوں، تو
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। मेरे सर पे ताज तेरा, मेरे सर पे ताज तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। वादा किया उसने बख्शी के साथ, वादा किया उसने बख्शी के साथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी रोटी है, वो रोटी है जो कलाम कहता है कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते। इंसान सिर्फ उन अल्फाजों से जीता है जो खुदावन देता है। और यही शैतान की सबसे बड़ी आजमाइश होती है कि रोटी जो खुराक जो हमें ज़िंदा रखती है, इससे हमें हटा ले। अगर हम अपने आप को रूहानी तौर पे देख सकें तो हम में से पता नहीं कितने कमज़ोर हों, शायद मरने की हालत में हो, क्योंकि हमने ये रोटी नहीं ली, ये रोटी नहीं खाई, वो पानी नहीं पिया जो खुदावन सामरी औरत को कहता है कि मैं वो ज़िंदगी का पानी देता हूँ जिससे प्यास नहीं लगती, जिससे बंदे में दोबारा हरियाली आ जाती है, वो ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। तो आया वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावन को कहेंगे कि ऐ बाप मुझे ले चल अपनी हजूरी में, मुझे ले चल अपने मसा में। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हजूरी के लिए। ऐ खुदावन तेरा कलाम जैसे कहता है कि डेली हर रोज़ खुदावन को चखो और देखो कितना अच्छा है। खुदावन आज हम तेरी अच्छाई को चखना चाहते हैं, हम ऐ खुदावन तुझे टेस्ट करना चाहते हैं। तू जो शहद की तरह मीठा, शहद से ज़्यादा मीठा है खुदावन, सूरज से ज़्यादा नूरानी है खुदावन। हम तेरी अच्छाई को महसूस करना चाहते हैं खुदावन। आ हमसे बोल, हमसे कलाम कर ऐ पाक रूह, आ और हमें ले चल बाप की हजूरी में, क्योंकि कोई तेरे बगैर
باپ کی حضوری تک کا راستہ نہیں جانتا. ہمیں بنا اپنی حضوری میں، ہمیں بنا ڈھال اپنا بنایا خداوند. آج ہم چپ چاپ ہے خداوند، بس تیرے ویٹ میں ہے خداوند. جیسے تیرا کلام کہتا ہے چپ چاپ کھڑے رہو. خداوند کی نجات کے کام دیکھو ہے خداوند. ہم تجھے فیل کرنا چاہتے ہیں، تیرے سے سیکھنا چاہتے ہیں. لے چل مجھے، لے چل مجھے، یسوع تو ہے جہاں. لے چل مجھے، لے چل مجھے، ہاتھ تھام کے میرا. لے چل مجھے، میں تیرے در پہ آتا ہوں، خالی ہاتھوں سے اپنے سر کو جھکاتا ہوں. جھولی میری بھر دے، مجھے ڈھونڈتا ہوا، مجھے چاہتا ہوا چھوڑ آیا آسماں تو یہاں. بھیڑ سے مجھ کو چنا، اپنا بنا لیا، نام تیرا ہے دیا یشوع، یشوع. جیسے ہرنی پانی کے لیے پیاسا میں بھی ہوں تیرے لیے. جیسے ہرنی پانی کے لیے پیاسا میں بھی ہوں تیرے لیے. مجھے ڈھونڈتا ہوا، مجھے چاہتا ہوا چھوڑ آیا آسماں تو یہاں. بھیڑ سے مجھ کو چنا، اپنا بنا لیا، نام تیرا ہے دیا یشوع. آمین. آئے اب وقت ہے کہ خداوند کی آواز کو سنیں. ہاللویہ. خدا کی تعریف ہو اس بہت ہی خوبصورت موقع کے لیے. آپ سب کو میری طرف سے بہت پیار سلام خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللویہ. خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو. تیرا نام جلالی ہے، تیرا نام قدوس ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا نام مبارک ہے، تیرا نام بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. آئی خداوند اس وقت میں اپنے دل، دماغ، خیالوں، سوچوں کو پیارے پاک روح تیرے تابع کرتی ہوں خداوند. اے پیارے پاک روح تو اس وقت سارا کنٹرول لے، ہمیں اپنے روح کے وسیلے سے سکھا. اور اے خداوند جب جب جہاں جہاں اے خداوند تیرا کلام پہنچے، یہ سنا جائے، تو اے خداوند تیرا روح ہر ایک کے ساتھ کلام کرے. اور اے خداوند ہم سب سننے والوں کو اپنے روح سے بھرتا جا. خداوند تیرا شکر ہو. میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال اے خداوند تیرے روح کے وسیلے سے ہے. میں اقرار کرتی ہوں. اور اے خداوند یسوع جی تیرے ہاتھوں میں سب کچھ دے کے ہم اے خداوند پیارے استاد تجھ سے سیکھتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں. تو ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے پاس ہے، ہمارا استاد ہے، یسوع کے نام میں آمین. آج ہم مکاشفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت سے شروع کریں گے. پہلی 5 آیات ہم نے پچھلی دفعہ سیکھی تھیں. تو آئیے ہم خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں. مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 6 آیت. یہاں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی.
تو جب مصیبتوں کا دور عروج پہ ہے، جس وقت مخالف مسیح کا دور ہے، کوئی انسان اس وقت چرچ میں منادی نہیں کر رہا، کوئی اسٹریٹ ایونجلزم نہیں کر رہا، لیکن خدا کا کلام ایک تو اس طریقے سے مسلسل پہنچ رہا ہے، جب لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک گواہی ہے کس کے نام پہ دی جا رہی ہے اذیت، یسوع کے نام پہ، یسوع کے فالوور ہیں۔ جب کبھی کوئی وہ یسوع کے بارے میں ان سے کوئی بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بے شک اذیت دینے کے لیے کرتے ہیں، بری طرح سے ہی پوچھتے ہیں، لیکن وہ بھی یسوع مسیح کی گواہی اس طریقے سے بھی ہے۔ لیکن جب سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، یسوع کا نام لینے والوں کو مارا گیا ہے، اب منادی کرنے والا جب زمین پہ کوئی نہیں ہے تو آسمان کے اوپر آسمان پہ فرشتے ہیں جو منادی کر رہے ہیں۔ اگرچہ 1,44,000 لوگ بھی ہیں جن کی خدا پرورش کر رہے ہیں، پر جس طرح ہم دنیا میں آج کا نظام دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے کلام کی منادی ہو سکتی ہے، اس طریقے سے اس وقت نہیں ہوگا۔ تو خدا نے آسمانی مخلوق کو یعنی فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ منادی کرو۔ ابھی بھی جو لوگ زندہ ہیں ان کے سامنے کیا منادی کرو، جو ہم اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے آئے ہیں، اور ان میں سے پہلا فرشتہ ہے، لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، اور اس کے پاس کیا ہے؟ ایک خوشخبری ہے، ایک خوشی کی خبر ہے۔ وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ کہ ابھی بھی موقع ہے کہ آپ ہمیشہ کی موت سے بچ سکتے ہو، ابھی بھی موقع ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے یسوع پر ایمان لا سکتے ہو۔ میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں، جب کبھی ہم کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، یسوع پر ایمان لاؤ، تو یہ کتنا پیارا موقع ہے، کتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ اور خدا اس بات کو کتنا اہم جانتا ہے کہ جس وقت منادی کے دوسرے ذریعے نہیں ہیں تو خدا نے آسمان کے فرشتوں کو کہا ہے کہ جاؤ منادی کرو، اور یوحنا نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو اڑ رہا ہے اور جو منادی کر رہا ہے، جس کے پاس ایک خوشخبری ہے۔ اب یہ خوشخبری کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ ابدی خوشخبری ہے، یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے ابدی خوشخبری۔ جس طرح سے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو خوشی کی خبر دیتے ہیں اور کوئی دوسرا مبارکبادی دیتا ہے، تو وہ جن سی خبریں ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہیں۔ وہ خوشخبری تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یعنی، اور اگر چلو کوئی ایسی خوشخبری بھی ہے جو کافی دیر تک وہ خوشی ہی کی خبر کے طور پہ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اس دنیا کے بعد ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو خوشی کی خبر ہے وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر بھی وہ ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں ہیں۔ تو یہ وہ خوشخبری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے یسوع نے کہا تھا کہ سامری عورت کو کہا تھا کہ اگر تو میرے سے پانی مانگتی تو میرے پاس وہ پانی ہے جو تو میرے سے مانگتی، میں تجھے پانی دیتا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیرے اندر جاری رہتا۔ تو خداوند یسوع وہ پانی ہے، یسوع مسیح وہ خوشخبری ہے جو ابدی خوشخبری ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اور اس نے بڑی آواز سے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو۔ تو اس کی منادی کا شروع کا حصہ کیا ہے؟ کس سے ڈرو؟ خدا سے ڈرو۔ کس کی تمجید کرو؟ خدا کی تمجید کرو۔ کسی انسان سے نہ ڈرو، کسی انسان سے ڈر کے خدا کا انکار نہ کرو، کسی بت کی عبادت نہ کرو، کسی دشمن کے جو ان سے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ تم یہ چپ لے لو، میری عبادت کرو، نہیں، دشمن کی عبادت نہ کرو، اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ خداوند مجھے آپ کو اس چیز میں فتح مند اپنے خون کے وسیلے سے رکھے گا۔ جس نے ہمارے اندر نجات کا کام شروع کیا ہے وہ ہماری مدد ہمیشہ کرتا رہے گا کہ ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں اس کے خون کے وسیلے سے۔ ہم میں سے کوئی اپنے اوپر فخر نہیں کر سکتا۔ پطرس جو یسوع سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اپنے جسمانی زور سے یسوع مسیح کے ساتھ لپٹا نہیں رہ سکا۔ وہ ساری مصیبت کو دیکھ کے کہ یسوع کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ یسوع مسیح کا انکار کر گیا۔ اور ہم
یسوع کے خون پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے خون کی برکتوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے سنبھال لینے والے ہاتھوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس کے خون کے وسیلے سے ہم غالب آئیں گے، ہم ہمیشہ اس کی فتح میں چلیں گے، اس کے نام کا اقرار کریں گے۔ تو آسمان سے فرشتہ بہت بڑی خوشخبری کیا دے رہا ہے کہ یہ والے عمل کر لو، تم یہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں خوشخبری کا دروازہ تمہارے سامنے کھولنے کے لیے آیا ہوں، کھلا دروازہ تمہیں دے رہا ہوں کہ خدا سے ڈرو، یہ دروازہ تمہارے لیے میں کھول رہا ہوں کہ تم اپنے دل کا دروازہ کھول دو، تم خدا میں داخل ہو جاؤ، ابدی زندگی میں داخل ہو جاؤ، اس کی تمجید کرو۔ اور آگے وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی اور اس کے چشمے پیدا کیے، اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ تو یہ 7ویں آیت کا پھر اگلا کچھ حصہ ہے جس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی بہت زیادہ ایک نازک وقت ہے، بالکل قریب کا وقت ہے، خدا کی عدالت کا ٹائم آ گیا ہے، ابھی بھی خدا سے ڈرو اور خدا کا خوف مان لو، اور اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس خدا کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں، جو خدا ہے، جس کی یہ کائنات ہے، اس خدا کی عبادت کرو۔ اور پھر وہ 8ویں آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ تو پہلے فرشتے کا پیغام ختم ہوا، یہاں پہ ہم 3 فرشتوں کو اکٹھے دیکھیں گے، ایک کے بعد دوسرا، اور اس کا پیغام۔ تو پہلے فرشتے کا کیا پیغام ہے کہ خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو کیونکہ خدا کی عدالت کا ٹائم آ گیا ہے، اس خدا کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور دریا اور چشمے پیدا کیے۔ اب دوسرا فرشتہ ہے، تو یہ دوسرا فرشتہ 8ویں آیت میں مکاشفہ 14:8 وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا۔ تو یہ ہمارے لیے ہمیشہ ایمان میں قائم رہنے کے لیے ایک حوصلہ مندی کی بات ہے کہ دنیا کے نظام ہمیشہ قائم نہیں رہیں گے، اور جو چیزیں آج ہمارے سامنے ایسے ایک دیو کی طرح کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم یسوع کا انکار کر دیں، وہ خود بھی ایک وقت میں گر جائیں گی، جب ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا وہ گر جائیں گی۔ تو اس وقت ایک خاص نظام ہے، یعنی جو دنیا کا ایک آنے والا مذہبی ایک مذہب ہے، یعنی آنے والا ون ورلڈ کا جو ایک مذہب ہے وہ گر جائے گا، اور بھی اس کے اور بھی برانچز ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس حیوان کے اوپر ایک کسبی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ ہے، اس میں مقدسوں کا خون ہے، یعنی وہ سب لوگ جو خدا کی عبادت کریں گے، جو اس حیوان کی چھاپ نہیں لیں گے، جو اس کے آگے نہیں جھکیں گے، تو وہ کسبی ان کا خون پیے گی، یعنی شہیدوں کا خون بہت زیادہ بہایا جائے گا۔ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں یہ بھی سیکھا کہ جو روحیں اس وقت آسمان پہ جا چکی ہیں وہ خدا کے مذبح کے نیچے ہیں، اور وہ خداوند سے درخواست کر رہی تھیں کہ خداوند تو ہمارا انصاف کب تک نہیں کرے گا۔ تو خداوند نے کہا تھا کہ تم اور تھوڑا صبر کرو جب تک کہ تمہارے اور ہم خدمت بہن بھائی جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں ان کا شمار تمہارے میں نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ نظام اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گر پڑا۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مذاہب کے نشان ہیں، اور یہ ہم ابھی ہی اس کا آغاز دیکھ رہے ہیں
کہ یہ ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ تمام مذاہب ٹھیک ہیں، سب خدا کا رستہ بتاتے ہیں، سب خدا تک پہنچاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع نے فرمایا تھا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اکیلا ہے جو خدا کو جانتا ہے، کوئی خدا کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور وہ شخص جس پہ بیٹا باپ کو ظاہر کرنا چاہے وہ جانے گا کہ باپ کون ہے۔ اسی طرح سے جو کوئی بیٹے کو جاننا چاہے وہ بھی وہ شخص ہوگا جس پہ باپ بیٹے کو ظاہر کرے گا، وہ جانے گا۔ تو صرف ایک ہی رستہ ہے، خدا بیٹا، جس کے وسیلے سے جو کوئی یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا، اسے قبول کرتا ہے بیٹے کے طور پہ، وہ آسمان کی بادشاہت میں جائے گا۔ تو ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی آپ ابدی خوشخبری پر ایمان لے آؤ، یہ جو سا نظام ہے یہ گر جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ گر گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا کون سا والا شہر جس نے اپنی حرام کاری کی میں، اور حرام کاری یہ روحانی حرام کاری، یعنی خدا کے علاوہ کسی بھی اور برانچ میں چلے جانا، کوئی بھی اور بلیو جو یسوع مسیح جو راہ حق اور زندگی ہے، جو زندگی کا پانی ہے، جو زندگی کی روٹی ہے، جو زندگی کا دروازہ ہے، جو زندگی کا درخت ہے، جو زندگی کا پانی ہے، جو زندگی کی روٹی ہے، اس زندگی یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ جو ہے عبادت کرنے کا، وہ سارے نظام گر جائیں گے، وہ سب حرام کاری ہے۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے جس نے اپنی، یعنی یہ شہر بابل جو ہے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی تھی۔ تو یسوع کے علاوہ کوئی بھی دوسرا رستہ جس نے اختیار کیا اس کو خداوند کی غضبناک میں ہمیشہ کی آگ اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نظام ہے وہ ختم ہو گیا، وہ گر گیا۔ تو خداوند اب بھی مجھے آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کبھی کسی اور تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بہتے نہ پھرنا، صرف ایک ہی ہے جو ابدی خوشخبری ہے اور اس کا نام یسوع ہے، اور باقی سب چیزیں اپنے وقت پہ گر جائیں گی، جیسے کہ یہ نظام جو بابل کا نظام جو حرام کاری پیدا کرنے والا، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرنے کی طرف مائل کرنے والا نظام۔ اور اگر ہم 17ویں باب میں دیکھیں اسی کے ریفرنس میں کہ جو بابل ہے وہ گر گیا، تو مکاشفہ 17واں باب ہے اور اس کی 16ویں آیت، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا یہ جو انتظام ہے کہ اس مذہبی نظام کو، جو غلط مذہبی نظام ہے اور جو شہیدوں کا خون پی رہا ہے، اس کو گرا دیا جائے گا۔ تو اس کو گرانے کے لیے خدا حیوان ہی کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اس نظام کو تو ختم کر دیں۔ تو یہاں ہم 17ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے اور دیکھے وہ، یعنی 10 سینگ، وہ اور حیوان اس کسبی سے دعوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ تو حیوان یعنی جو آخری وقت میں یونائٹڈ نیشن سے نکلنے والا ایک حکومتی نظام ہے، یہ ہے بیسٹ ہے، اور اس میں کتنے سینگ ہیں؟ 10 سینگ ہیں، یعنی کہ اس کے جو سے اصول قوانین ان کو لاگو کرنے کے لیے 10 دنیا کے میں ڈویژنز ہوں گی، 10 بادشاہتیں ہوئیں گی جو اصل میں اسی کے لوز کو ہر جگہ پہ وہ اپلائی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 10 بادشاہ ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے وہ حیوان اور وہ جو 10 بادشاہ ہیں وہ سارے مل کے اپنے اسی نظام کو اپنے میں سے خارج کر دیں گے، نکال دیں گے، اور لکھا ہوا ہے وہ اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اس مذہبی نظام کو، اور اس کا گوشت کھا جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ وہ جو ان سب بیسٹ ہے وہ کوئی اچھا بن گیا ہے، وہ اپنے سارے بدی کے نظاموں کو چلا رہا ہے ابھی، لیکن اپنے اس حصے کو اس نے ختم کیا ہے۔ کون سا والا حصہ؟ یعنی کہ اس قصبی کو انہوں نے مار دیا، اس مذہبی نظام کو اپنے میں سے ختم کیا ہے، کیونکہ یہ خدا باپ ہے جو جس وقت تک جس چیز کو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، اور
جب وہ کسی چیز کو ختم کرتا ہے تو وہ جو ایک وقت میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو کسبی ہے یہ حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو حیوان ایک وقت میں اس کسبی کو خود ہی لے کے چل رہا ہے، لیکن پھر ایک اور دوسرا وقت آیا ہے جب اس کسبی کا ٹائم ختم ہو گیا اور حیوان اور وہ 10 بادشاہ خود ہی اسے ختم کر دیں گے۔ پھر آگے ہم 9ویں آیت میں ایک تیسرا فرشتہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے 2 فرشتوں کو ہم ریوائز کر لیں کہ یوحنا نے دیکھا کہ ایک پہلا فرشتہ جو لوگوں کو ابدی خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ خداوند کو قبول کرو، دوسرا وہ ایک اور ان کو بتا رہا ہے، دوسرا فرشتہ بتا رہا ہے کہ جو یہ گرنے والا نظام ہے اس سے نہ ڈرو، یہ گر گیا ہے، آسمان پہ جو چیز بند جائے وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہے، تو آسمان پر یہ کام ہو گیا ہے کہ اس نظام کو گرا دیا گیا، نہ اس سے ڈرو، تم خدا سے ڈرو کیونکہ وہ ابدی ہے، لیکن یہ نظام تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، یہ دوسرے فرشتے نے کہا ہے۔ اب ایک اور تیسرا فرشتہ آیا ہے، یہ خدا کا کتنا بڑا پیار ہے کہ اتنی بری دنیا کو بھی خدا پھر منادی کر رہا ہے ان کے سامنے، ان کو بتا رہا ہے کہ ابھی آپ زندوں کی زمین پہ ہو، ابھی آپ کی عدالت نہیں شروع ہوئی ہے، جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے آپ خداوند کو اپنی زندگی دے دو۔ اب تیسرے فرشتے کا پیغام دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا، تو جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر 3 فرشتے ہیں اور اس وقت تیسرا فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے ہم اسی کے اگلے حصے کو دیکھیں 9ویں آیت کے۔ اب تیسرے فرشتے کا پیغام یہاں لکھا ہے کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے، اب وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے ماتھے پہ یا اپنے ہاتھ پہ مخالف مسیح کی چھاپ لے لو گے تو کیا ہوگا؟ 10ویں آیت میں تیسرے فرشتے کا پیغام جاری ہے، وہ کہتا ہے وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کہ اگر کوئی شخص ہے جو اپنے ماتھے پہ یا اپنے ہاتھ پہ مخالف مسیح کی مہر لے گا تو وہ خدا کے قہر کی خالص میں جب صدرک مسک عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تھا تو بادشاہ کے غضب کی اس وقت خالص ایک میں تھی، یعنی یہ کہ بھٹی کی آنچ کو 7 گنا اور زیادہ بڑھا دو۔ تو یہاں پر ہم خدا کے غضب کی خالص میں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غضب کی میں یعنی جلتی ہوئی آگ ہے، لکھا ہوا ہے اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو خداوند اپنے لوگوں کو ابھی بھی دنیا میں جو لوگ ہیں جو خدا سے منکر ہوئے ہیں اور حیوان سے ڈر رہے ہیں، خدا پھر بھی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اصلیت بتا رہا ہوں کہ ابدی خوشخبری یسوع ہے، اور باقی چیزوں سے نہ ڈرو۔ اور پھر آگے 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر فرض کرو کسی کو اگر جسم پہ کوئی الرجی ہو جاتی ہے، کوئی دانے نکل آتے ہیں، اور ایسے دانے جن کو آپ کھجلو، آپ کو تکلیف ہو، خون نکلے اور وہ اور زیادہ تکلیف کا سبب ہو، اور آپ اس کو کھجلنے سے آپ رہ بھی نہ سکو، اور ایسی تکلیفیں کہ انسان کہتا ہے میں اسے کب چھوٹوں گا۔ تو اس دنیا میں ہم کوئی دوائی لے لیتے ہیں، کوئی علاج کروا لیتے ہیں، لیکن وہ والا وقت جو اس دنیا کے بعد کا ہے وہ کیسا وقت ہے؟ ابدی وقت ہے۔ وہ ہم آسمان کی بادشاہت میں بھی ابد تک اس کی حضوری میں رہیں گے، اور جو لوگ ہیل میں چلے جائیں گے، جو اس عذاب میں رہیں گے، وہ بھی کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، اور لکھا ہوا ہے ان کو رات دن کبھی چین نہیں ملے گا۔ کن کو؟ جو حیوان کی چھاپ لے لیں گے۔
کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم آج کے وقت کو دیکھیں، کل کا وقت پھر اس کے ساتھ ہے، لیکن خدا کا کلام، اس کلام کی ایک ایک بات سچی ہے۔ ابھی تک جتنا کچھ کلام مقدس میں درج ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پورا ہوتا ہے، اور اب آگے بھی جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اپنے اپنے وقت پہ پورا ہوتا جائے گا۔ کبھی بھی کلام کو، خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو کبھی بھی ہلکا سا نہ لیں کہ چلو دیکھی جائے گی۔ آپ ابھی ہی سے اپنے دل کو تیار کریں کہ میں نے خدا کی پیروی کرنی ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں صرف اسی کے پیچھے چلوں گا، میں اس دنیا میں ہر طرح سے اس کے ساتھ قائم رہوں گا، میں نہیں ہلوں گا، اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔ خداوند اس میں ہماری مدد کرے گا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا زور ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم غالب آئیں۔ اور یہ فرشتے کا پیغام ابھی جاری ہے، اور ساتھ وہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ تو اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھی تم لوگ خدا کی غضب کی میں سے پیو گے، اور جو مقدسین ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ ہم اگر روزمرہ زندگی میں صبر کرتے ہیں نا تو اینڈ کے ٹائم پہ بھی صبر کر سکیں گے۔ ابھی ہمارے میں اگر سٹیمنا نہیں ہے کہ ہر طور پہ صبر کریں، اگر ہم یہ کہتے ہیں اچھا مجبوری تھی میں نے ایسا کیا، اگر ہمارے لیے کوئی بھی چیز مجبوری بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بڑے وقت میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کیا ہم سامنا کر سکیں گے۔ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ مجبوری ہو گئی تھی، تو لکھا ہوا ہے مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مخالف مسیح کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے، لیکن مقدسین وہ خداوند کے ساتھ ہی ہیں، وہ شخص دعا کر رہا ہے۔ بہت پیاری تصویر ہے یہ، اور ہمارے سامنے یسوع مسیح کی بھی، کہ یسوع نے بھی اس وقت میں صبر کیا جو اس کے لیے دکھ کا وقت تھا۔ اب وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارا یسوع نمونہ ہے، وہ ہمارے طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، تو وہ ان کی بھی مدد کرتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی صلیب اٹھائی، ہم بھی اس میں ہو کے اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ ہو لے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو یہ وہ مقدسین جو آخر تک صبر کریں گے اور خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک سوچ ہے کہ خدا تو اپنے لوگوں کو جیسے نوح کی کشتی بنی وہ پہلے ہی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہمیں مختلف حوالہ جات سے اس مختلف قسم کے کانسیپٹس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کون سا وقت ہوگا جب یسوع مسیح آئیں گے۔ وہ دن کی چڑھائی پہ آئے گا، یا رات کو آئے گا، یا شام کو آئے گا، یعنی بہت شروع میں آ جائے گا، یا دکھوں کے درمیان میں آئے گا، یا آخر ہو جائے گا پھر آئے گا، وہ اس کو پتہ ہے۔ تو آگے 14ویں باب کی 13ویں آیت کو ہم دیکھیں تو جہاں لکھا ہوا ہے، پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ تو وہ جو جب ہمارا ٹائم آ جائے ہم خداوند میں سو جائیں، ہم مبارک ہیں۔ مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں سوتے ہیں۔ اور اس تصویر میں بھی بہت ہی پیاری یہ تصویر ہے کہ جو جسم ہے وہ فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے، لیکن بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، اور ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر جو دکھ، درد، غم یہاں کے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ جو لوگ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ ان کے پاس ابدی خوشی ہوگی، اور جو خداوند کے ساتھ نہیں چلتے تو دنیا کے اندر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہی والی چیزیں اور وہی والی عادتیں ان کے لیے وہاں پہ دکھ کا باعث ہوں گی کہ تم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے یہی عادتیں جو ہم اس دنیا کے اندر رہ کے یسوع مسیح کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے اور اپنی عادتوں سے خدا کے نام کو عزت دیتے رہے،
ہم اس کے ساتھ جلال میں شامل ہوں گے۔ تو مبارک کون ہیں؟ جو خداوند میں مر جاتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے وہ مردے مبارک ہیں جو اب سے خداوند میں سوتے ہیں۔ روح فرماتا ہے، آگے ہم 13ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھیں۔ روح فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خداوند کہتا ہے کہ وہ کیوں مبارک ہیں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے محنت کیا ہے، وہ دنیا کے اندر مکس نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا کی لذتوں کو اپنی لذت نہیں بنایا ہے، وہ یسوع مسیح کو انہوں نے اس کو انجوائے کیا ہے، وہ ان کے لیے لذیذ کھانا ہے، یسوع مسیح کا کھانا، اس کا کلام ان کے لیے لذیذ کھانے کے طور پہ رہا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ نے کچھ بھی سوچ بھی لیا اپنے دل میں، جیسے خداوند نے کہا کہ اگر تو نے بری نظر سے کسی عورت کو دیکھ لیا تو نے اپنے دل میں زنا کر لیا۔ اگر آج آپ نے راستی کے کسی کام کو، آپ نے ڈسپلن کے کسی کام کو آپ اسے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ نے ڈسپلن کو اگر رد کیا ہے، اگر آپ نے ڈسپلن کے لیے خدا کے ڈسپلن کو عزت نہیں دی ہے، تو یہ ہر ایک زندگی میں اس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آج ہی اپنے آپ پہ غور کریں، دیکھیں کہ ہم کس چیز کو اپنا کے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ختم نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جب اور اس تصویر میں کتنی پیاری تصویر ہے، یسوع مسیح جو ابدی نور ہے، ہمارا ہاتھ اس نور کے اس نور میں ہمارا ہاتھ ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہم بھی اگر نور بن کے جی رہے ہیں۔ اور پھر جیسے کہ ہم زمین کے اوپر کوئی بھی چیز لے لیں، اس کی وہ ہمارا ابدی گھر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنی بھی آسائشیں مل جائیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، لیکن خدا کے پاس جب ہم چلے جائیں گے، آسمان کی بادشاہت وہ ہمارا ابدی گھر ہے۔ اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ایسا ٹائم سپینڈ نہ کریں کہ وہ ہمارے لیے ابدی خوشی کا باعث ہوں گی۔ اپنی جاب کے ساتھ ایسا دل نہ لگائیں، اپنی کسی بھی مصروفیت کے ساتھ ایسا دل نہ لگائیں، اس کا حصہ اس تک رہنے دیں۔ جیسے کہ اگر سمندر کو خدا نے ایک حد دی، اگر وہ حد سے باہر نکل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ سونامی آ جاتی ہے۔ اور اگر دریا کو خدا نے ایک حد دی، اگر وہ اپنی حد سے باہر نکل آئے، سیلاب آ جاتا ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز کو اس کی حد دی ہے۔ سورج کو چمکنے کے لیے اس کے اندر تمازت کو ایک حد دی ہے۔ وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ آخری وقت میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں ان کے چشم خانوں میں پگھل جائیں گی، ان کے جسم جھلس جائیں گے۔ خدا نے ہمیں بھی حد دی ہوئی ہے، ہمیں حد دی ہوئی ہے، ہر ایک چیز کی ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ اس لمٹ میں رہ کے دنیا کی چیزوں کے ساتھ برتاؤ رکھو، اور ان کو خدا کی چیزوں میں، خدا کے ساتھ فیلوشپ میں ان کو اوپر نہ جانے دو، نہیں تو وہ سیلاب کی طرح ہمارے فیتھ کو، ہماری خدا کے ساتھ فیلوشپ کو دنیا کی چیزیں بہا کے لے جاتی ہیں۔ اور وہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں سے کون کون سی چیزیں بہہ کے چلی بھی گئی ہوئی ہیں۔ ہم غور کریں، ایسا نہ ہو کہ خدا کی ذات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو لکھا ہوا ہے ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ 3 فرشتوں کے پیغام کی دہرائی کے لیے ہمارے پاس پھر ایک موقع ہے کہ یہاں پر یوحنا نے 3 فرشتے دیکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے لوگوں کو کہا یسوع کو قبول کر لو اور خدا سے ڈرو۔ دوسرے فرشتے نے کیا کہا کہ بابلی نظام سے ڈر کے خدا کا انکار نہ کرنا، یہ بابلی نظام گر گیا ہے۔ پھر تیسرے فرشتے نے ایک اور پیغام دیا کہ اس مخالف مسیح سے ڈر کے کہ ہماری یہ کہہ رہا ہے کہ نوکری نہیں تم کر سکو گے، یہ کہہ رہا ہے تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے سہولتیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی، تم اس سے ڈر کے چھاپ نہ لو، اگر تم نے لے لی تو تم آسمان کی بادشاہت میں نہیں جاؤ گے۔ تو یہ 3 فرشتوں نے پیغام دیا۔ اب آگے ہم پھر فرشتوں کے کام کو دیکھتے ہیں۔ تو 14ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے اب پہلے 3 فرشتے وہ ایک سیٹ ختم ہو گیا، اب ہم اگلے والے سیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہم 2 فرشتوں کو اکٹھے دیکھیں گے کام کرتے ہوئے۔ تو 2 فرشتوں میں سے پہلے فرشتے کو دیکھیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے
اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ تو یوحنا دیکھ رہا ہے کہ سفید بادل ہے، سفید بادل پہ کون بیٹھا ہے؟ آدم ذات سا کوئی بیٹھا ہے، اس کے سر پہ کیا ہے؟ تاج ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیز درانتی ہے۔ اور پھر آگے 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ تو جو بادل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پہ تاج ہے، ہاتھ میں درانتی ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ بات کرنے والا کہاں سے نکلا ہے؟ لکھا ہوا ہے پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر، تو مقدس خدا کی حضوری سے نکل کر ایک فرشتہ آیا ہے۔ وہ فرشتہ اس بادل پہ بیٹھے ہوئے آدم ذات سے پکار کے کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اپنی تیز درانتی چلا کر تو فصل کاٹ لے، کیونکہ فصل بہت پک گئی ہے۔ یعنی کہ جتنا اس وقت جو اس ٹائم پیریڈ پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جو وقت مقرر تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے، اب درانتی چلا اور انہیں کاٹ دیں، یعنی زمین سے یہ لوگ اپنا وقت پورا کر کے تو پھر یہ اپنی اور اگلی منزل کی طرف آ سکیں، ان کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے میں ختم ہو کے یہ دوسری دنیا میں اپنی جگہ لے لیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ جو بادل پہ بیٹھا ہوا اس کے پاس درانتی ہے، دوسرے فرشتے نے اسے کہا ہے کہ تو چلا، کیونکہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں 16ویں آیت میں، پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ اب وہ جو آدم زاد ہے اس نے اپنی درانتی زمین پہ ڈالی ہے اور زمین کی فصل کٹ گئی، یعنی بہت سارے لوگ اس وقت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آدم زاد ہے یہ کون ہو سکتا ہے، تو ہم متی میں سے 2 حوالے پڑھیں گے۔ ایک متی 13 باب ہے، اس کی 39 ورس یہاں لکھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی کہ کٹائی کون ہے؟ دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ تو یہ جو آدم ذات سا دکھائی دیتا ہے یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات کہ یسوع مسیح کو کوئی آ کے دوسرا فرشتہ حکم نہیں دے گا کہ تو نے یہ کرنا اور ایسا کر، اور وہ کوئی دوسرا فرشتہ ہے جو اس آسمانی مخلوق سے جو آدم ذات کی طرح ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تو کاٹ لے۔ اور پھر ہم ایک اور بھی آیت دیکھتے ہیں متی میں سے، متی 13 باب 41 آیت، یہاں لکھا ہے، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے۔ تو خداوند نے یسوع مسیح نے کہا کہ کون بھیجے گا؟ ابن آدم بھیجے گا۔ تو ابن آدم وہ کاٹنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ بھیجنے والوں میں سے ہے۔ تو ابن آدم جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے، زمین پہ سے جمع کریں گے، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ جو برے لوگ ہیں ان کو گٹھا بنا کے جیسے لکڑیوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسے فرشتے ان کو آگ میں جلانے کے لیے اکٹھا کریں گے۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے خدا کی بادشاہت میں پہنچانے کے لیے اکٹھا کریں گے۔ تو خداوند کی تعریف ہو کہ آج ہم نے مکاشفہ 14واں باب اس کی 16 آیت تک ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے، اور خداوند کے فضل سے ہم پھر اگلی آیات کو اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے اس نے ہمیں برکت دی ہے کہ ہم نے اس کے کلام کو سیکھا سمجھا۔ خدا کی تعریف ہو، اور خداوند مجھے اور آپ کو غالب رکھے آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے، ہمیں وفادار رکھے اپنے فضل سے، آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ اے خداوند، تیرا نام لینا بہت پیارا لگتا ہے، تیرے کلام کو بولنا بہت پیارا لگتا ہے۔ اے خداوند یسوع جی،
تیرے کلام کی جتنی جتنی سمجھ ہمیں آئی ہے اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور اے خداوند تو اپنے روح کے وسیلے سے ہمیں سکھاتا رہتا ہے، اے خداوند تو اپنے مکاشفے دیتا رہتا ہے، اے خداوند تو اپنی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ خداوند یسوع جی تو ہمیں سیدھے اور صاف رستے پہ رکھتا ہے۔ اے خداوند ہمارے قدموں کو اے خداوند اپنی سیٹ باؤنڈریز سے باہر نکلنے سے روک کے رکھتا ہے۔ اے خداوند یسوع ہمارے قدموں کی حفاظت کرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے اعمال جو کبھی مریں گے نہیں خداوند، اے خداوند جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے۔ اے خداوند تو ہمیں اپنے میں ہر عمل کرنے کا فضل دیتا ہے، اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند یسوع جی تیرے خون کے وسیلے سے اے خداوند ہم تجھ میں پیدا ہوئے، تیرے خون کے وسیلے سے اے خداوند ہم ہر روز اس مقدس راہ میں تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اے خداوند تیرے خون کی برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک خون کا زور ہمارے اندر ہے۔ تو نے کہا تھا میری یادگاری میں ایسے ہی کیا کرنا، میرا گوشت اور خون اس کی یادگاری میں روٹی توڑنا کرنا، شیرہ پیا کرنا۔ اے خداوند یسوع جی تیرے کلام کا زور خداوند، تیرے گوشت اور خون کا زور اے خداوند، تیرے خون اور گوشت کے ریولیشنز اے خداوند، اے خداوند ہمیں قوت اور طاقت دیتے ہیں تاکہ ہم تیرے زور میں چلیں۔ اور اے خداوند جیسے تو غالب آیا باپ کی بات ماننے میں، اے خداوند جان قربان کرنے میں غالب آیا۔ اے خداوند یسوع جی ہماری جانیں اے خداوند صرف اور صرف تجھے سجدہ کریں۔ اے خداوند کبھی بابلی نظام کے سامنے، کبھی اے خداوند حیوان کی چھاپ کے سامنے کبھی سر نہ جھکائیں۔ اے خداوند یسوع اور روزمرہ زندگی میں بھی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے کام کرتی ہیں، اے خداوند ان کو کام کرنے نہ دیں خداوند، ان کو جیتنے نہ دیں خداوند۔ اے خداوند تیرے زور سے ہر وقت تیرے نام کو عزت دیں اور جیت جائیں خداوند تیرے فضل سے۔ خداوند آج کی ساری برکت کے لیے تیری پاک حضوری کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور اے خداوند جب دنیا میں لوگ نہیں تھے کہ منادی کر سکیں تو نے اے خداوند فرشتوں کو کہا کہ منادی کرو۔ اے خداوند یہ وقت نے ہمیں دیا ہوا ہے، اے خداوند اس وقت کو ہم اچھا استعمال کر سکیں۔ اے خداوند ہمیں اپنے جلال بزرگی عزت کے لیے جہاں جہاں تو چاہتا ہے چمکیں، روشن ہو۔ اے خداوند اس وقت ہماری زبان بند نہ ہو۔ اے خداوند اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کر، ہم گھٹیں اور تو بڑھے، ہم مریں اور تو جیے۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہیں۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔